السلام علیکم فرینڈز، تو چلیے آج بات کرتے ہیں بیسٹ ڈرامہ سیریل شیر کی 20 کے بارے میں۔ تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ فجر کے بابا فجر کو انسسٹ کرتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیشنٹ یعنی شیر جو ان کے دشمنوں کا بیٹا ہے وہ اس کو ختم کر دے، اس کو مار دے۔ تو فجر اس کے جواب میں اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کی جان بچاتی ہوں، میں کسی کی جان کیسے لے سکتی ہوں؟ تو اس کے جواب میں اس کے بابا کہتے ہیں کہ دیکھو فجر، تم پہلے ہی میری عزت کے ساتھ کھیل چکی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم سب تمہیں معاف کر دیں، اگر تم میری عزت کا ذرا سا بھی پاس ہے، خیال ہے تمہیں میری عزت کا، تو تمہیں میرے دشمن کے بیٹے کو شیر کو مارنا ہوگا۔ تو فجر کہتی ہے کہ بابا وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہے۔ اس کے جواب میں فجر کے بابا کہتے ہیں کہ اس کی تکلیف کو آسان کر دو اور اس کو مار دو، بس تمہیں اس کی جو میڈیسن ہے اس کی ڈوز بڑھانی ہوگی، وہ خود بخود مر جائے گا۔ وہ بہت زیادہ مجبور کر رہا ہوتا ہے فجر کے بابا فجر کو کہ تمہیں یہ کام ہر حال میں کرنا ہوگا۔ وہ اسے اپنی ساری وہ بتاتا ہے جو اس کے ساتھ فجر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی زمینیں تک چھوڑ چکا ہے، خاندان والے گھر والے اس کو کتنا بے عزت کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، لیکن فجر ابھی تک نہیں مان رہی، پر اس کے بابا مجبور کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ فجر کیا کرتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کی ماں اپنے گھر کے ملازم کو بلاتی ہے اور اسے اعتماد میں لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ میں ٹرسٹ کر سکوں۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کے سسرال میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو وہ شیر کے متعلق سچ بتا سکے۔ تو اس کا ملازم کہتا ہے کہ بی بی جی آپ بے فکر رہیں، میں خود شیر کو وہاں سے نکالنے میں مدد کروں گا۔ تو اس کے جواب میں شیر کی ماں اسے سارا پلان سمجھاتی ہے کہ وہاں پہ جو ڈاکٹر فجر ہے اس کے ساتھ تم رابطے میں رہو اور جیسے جیسے وہ تمہیں کہے گی ویسے ویسے تم کرنا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا یہ ملازم اس شیر کی ماں کے واقعہ ہی قابل اعتماد بن پاتا ہے یا یہ بھی اس کے چچا کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریز شیر کے بیسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر جو ہے وہ اپنے بابا کے سوالوں میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے بابا جو اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ انہیں سب کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، تو خیالوں میں ہی اس کے شیر آتا ہے۔ وہ ایک دم سے چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے، تمہیں وہاں سے کس نے آزاد کیا؟ تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید ریل میں شیر اس کے پاس آ گیا ہے۔ تو شیر اس کو سمجھاتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو، الجھی ہوئی کیوں ہو؟ فجر شیر سے ساری باتیں کرتی ہے کہ میرے بابا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں مار دوں کیونکہ تمہارے چچا اور تمہاری مما نے میرے بابا کو بے عزت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں شیر کہتا ہے کہ تمہارے بابا کی باتوں کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم مجھے مار دو، باقی وہاں پہ ظالم میں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اس سے تم واقف ہو۔ یعنی شیر کہتا ہے کہ وہاں پہ بھی میں مشکل میں ہی ہوں اور تم اپنی مشکل دور کرو، اپنے بابا کی بات مانو اور تم مجھے مار دو۔ یعنی شیر یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور جو اس سین کا جو اینڈ والا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ فجر کو بہت زیادہ تسلی دیتا ہے اور اس کے گال پہ تھپکی دیتا ہے، یعنی اسے حوصلہ دیتا ہے، اور یہ سب کچھ فجر خیالوں میں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یعنی اب شروع ہونے جا رہی ہے فجر اور شیر کی لو سٹوری۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فجر بھاگتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ بابا میں نے شیر کو مار دیا، میں نے اس کی دوا کی ڈوز بڑھا دی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے مر گیا۔ یہ بات سن کے فجر کے بابا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم پہ فخر ہے بیٹا، اور جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جو تم نے گناہ، جو تم نے غلطی کی تھی وہ اس کے بدلے میں جو تم نے مجھے خوشی دی ہے، خبر دی، اس کے بدلے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ سین دیکھ کے تو جانیں نکل گئی تھی، لیکن شکر الحمدللہ کہ فجر کی فوراً سے آنکھ کھل جاتی ہے
اور یہ تو اس کا خواب ہوتا ہے، وہ خواب میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اسی الجھن میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے سونے کی کوشش کرتی ہے، اور یہی سوال اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اچھا سائن تھا کہ یہ جو وہ اپنے بابا کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے شیر کو مار دیا، یہ سب اس کا ایک خواب ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت ہو بھی کیسے سکتا ہے فرینڈس، کیونکہ اب ہی تو ڈرامے کا اصل مزہ آنے والا ہے، اب ہی تو شیر اور فجر کی جو ہے لو سٹوری شروع ہونے والی ہے۔ کس کو انتظار ہے فرینڈس اس سین کا، ڈرامے کی ان ایپیسوڈز کا جس میں فجر اور شیر کی لو سٹوری کو دکھایا جائے گا؟ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں وہ والے ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے، وہ والے سین دیکھنے کے لیے۔ کیا آپ سب ایکسائٹڈ ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اوکے، خیر یہ ہو گئی یہ ان کی لو سٹوری کی بات، ایکسائٹمنٹ کی بات۔ ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ آج کی جو ایپیسوڈ ہے ڈرامے کی، اس کے نیکسٹ سین کے بارے میں۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کی ماما اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو بتاتی ہیں کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے جو کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ شیر کی ماما اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ وہ اس رشتے کے بارے میں ضرور سوچے۔ وہ کہتی ہے کہ لیکن ماما بھائی تو ہے نہیں، تو اس کی ماما اس کو سمجھاتی ہے کہ انشاءاللہ تمہارا بھائی بھی بہت جلد آ جائے گا، اور ابھی تو ہم صرف مل رہے ہیں ان سے، اور تم تسلی سے سوچ لو، اس کی پکچر کو دیکھ لو، اگر تمہیں پسند آتا ہے تب ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اسی دوران وہ تصویر دیکھ ہی رہی ہوتی ہے لڑکے کی جو اس کے لیے رشتہ آتا ہے، تو اس کا چچا زاد بھائی یعنی فہد، جو اس سب مسئلوں کی جڑ ہے، جو نہایت بدتمیز ہے، وہ پھر سے آتا ہے اور اچانک سے اس کو ڈرا دیتا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے کہ فہد بھائی آپ میرے ساتھ اس طرح نہ کیا کریں، لیکن وہ بضد ہوتا ہے، وہ ڈھیٹ بن کے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ایسے ہی ڈرایا کروں گا، لیکن وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید شیر نے اس کو جو مارا تھا وہ ٹھیک مارا تھا، شاید اس نے بھی اس میں کوئی ایسی بدتمیزی کوئی حرکت دیکھی تھی جس کی وجہ سے شیر نے اس کو اتنا زیادہ مارا تھا۔ فرینڈس اس کے بعد آتی ہے چڑیل، یعنی اس ڈرامے کی جو بیڈ کریکٹر ہے، یعنی فجر کی پھوپھی شاہ تاج۔ وہ فجر کے بابا کے پاس یعنی اپنے بھائی کے پاس آتی ہے، یہ کھوج لگانے، چسکے لینے کے لیے آتی ہے کہ کیا اس نے فجر سے بات کی تھی۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا آپ نے فجر سے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے، یہ شرط رکھی ہے، یعنی کہ وہ شیر کو مارے گی اور بدلے میں ہم سب اسے معاف کر دیں گے۔ تو فجر کے بابا شاہ تاج کو بتاتے ہیں کہ ہاں میں نے فجر کو ساری بات بتا دی ہے، سمجھا دی ہے۔ تو اس کے بعد یہ شاہ تاج پوچھتی ہے کہ کیا وہ آپ کی بات مانیں گی؟ تو فجر کے بابا کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اپنے خون پہ کہ اس دفعہ فجر مجھے مایوس نہیں کرے گی اور وہ میرے دشمن کی نسل کو ختم کر دے گی، یعنی شیر کو وہ ضرور مارے گی، اور اس طرح سے میں بھی اس کو معاف کر دوں گا۔ اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ فجر اس کی بات مانے گی۔ یہ سن کر شاہ تاج خوش ہو جاتی ہے اور مزید فجر کے بابا کے دل میں دشمنی کی آگ کو بڑھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھنا اب ہمارے دشمن جو ہیں وہ نامراد ہوں گے، یعنی ان کی نسل اب برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کی ماں نے جن آدمیوں پہ ٹرسٹ کر کے انہیں سارا صورتحال بتائی ہوتی ہے شیر کے بارے میں، وہ لوگ فجر کے ساتھ مل کے سارا پلان تیار کرتے ہیں کہ کس طرح شیر کو باہر نکالنا ہے۔ فجر بھی ان کو سارے جو ہے وہ ازائلن کی جو ہے وہ بلڈنگ اس کے بارے میں بتاتی ہے، اس کا نقشہ سمجھاتی ہے کہ کس طرح تم نے بیک ڈور سے شیر کو نکالنا ہے اور کس طرح سے میری گاڑی تک اس کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس ڈرامے کے ایک اور بیوٹیفل سے کریکٹر، یعنی کہ شیر کی پھوپھو اور فجر کی چچی کا سین، جو دکھاتے ہیں کہ جو فجر کی چچی ہوتی ہے وہ فجر کو تسلی دے رہی ہوتی ہے، حوصلہ دے رہی ہوتی ہے، جو کہ تھوڑی پریشان تھی کہ
بابا مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے۔ تو فجر کی جو چچی ہے شیر کی پھوپھی، وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تم کتنا نیک کام کرنے جا رہی ہو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری، تم اپنے مقصد کے لیے نہیں کر رہی جو کچھ کر رہی ہو، تم یہ سب تم خدا کی رضا کے لیے کر رہی ہو، ایک انسانی زندگی کو بچانے کے لیے کر رہی ہو، تم انسانی ہمدردی میں سب کر رہی ہو، دیکھنا ساری دنیا تمہیں دعائیں دے گی۔ وہ اسے حوصلہ دیتی ہے، ہمت دیتی ہے اپنی باتوں سے۔ اور یقین جانیے جو یہ کریکٹر ہے نا، یہ جو فجر کی چچی اور شیر کی پھوپھی کا جو ہے یہ جو کریکٹر ہے، یہ بہت خوبصورت انہوں نے دکھایا ہے۔ بہت ہی یہ جو ہے برائٹ جو ہے خواتین ہیں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے ان کا کریکٹر اس ڈرامے میں۔ آپ بتائیے گا آپ کو ان کا کریکٹر، ان کا سین جو ہے، ان کا جب پارٹ آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اوکے تو فرینڈز، نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب اسٹاف والے ہیں، اسٹاف ممبر ہیں ہاسپٹل کے، وہ شیر کو انجیکشن لگانے کی بے حد کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیر انجیکشن لگوانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو سینئر جو اسٹاف ہے وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ پہلے تو شیر جتنا مرضی غصے میں ہوتا تھا لیکن وہ انجیکشن لگوا لیتا تھا، لیکن اب تو وہ بالکل ہی نہیں لگوا رہا۔ وہ اس لیے نہیں لگوا رہا کیونکہ فجر نے اس کو منع کیا ہوتا ہے کہ تم نے اب یہاں کی کوئی میڈیسن نہیں کھانی اور کوئی انجیکشن نہیں لگوانا، تو اسی لیے وہ نہیں لگواتا۔ لیکن اسٹاف کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا، وہ کافی کوشش کرتے ہیں لیکن شیر غصہ دکھا رہا ہوتا ہے اور سب کو مار پیٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران فجر شیر کے روم میں آتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ میں اسے سنبھال لوں گی، آپ لوگ جائیں، لیکن جو سینئر ڈاکٹر ہے وہ منع کرتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر فجر جو شیر ہے وہ اس وقت کافی اگریسو، کافی غصے میں ہے، وہ تمہیں بھی کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، تم اکیلے یہاں پہ مت رہو۔ لیکن فجر انہیں سمجھاتی ہے کہ میں خود اس کو ہینڈل جیسے پہلے کرتی ہوں کر لوں گی، میں خود اس کو انجیکشن لگاؤں گی، آپ سب لوگ باہر چلے جائیں۔ تو اسی دوران سب باہر چلے جاتے ہیں اور فجر جو ہے وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ CCTV کیمریز لگے ہوتے ہیں جو ہر وقت سب جو سینئر ڈاکٹرز ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں شیر کے چچا کے ساتھ، وہ اس کو پل پل کی خبر دیتے ہیں۔ وہ شیر کے جو روم کے CCTV کیمرے ہیں وہ ہر وقت آن رکھتے ہیں، ان پہ نظر رکھتے ہیں، اسی لیے جو فجر ہے وہ یہ ظاہر کرواتی ہے کہ وہ شیر کو انجیکشن لگا رہی ہے، لیکن وہ انجیکشن نہیں لگاتی، وہ اسی انجیکشن کو شیر کا جو بیڈ ہوتا ہے اس کے بالکل بازو کے ساتھ جو لگ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لگا دیتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ تم ایسا فیل کرو کہ تمہیں انجیکشن لگا ہے۔ تو شیر کہتا ہے کہ میں اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، مجھے یہاں سے نکالو۔ تو فجر کہتی ہے، اسے حوصلہ دیتی ہے شیر کو کہ تم فکر نہیں کرو، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فجر جو ہے وہ گھر آتی ہے اور شیر کی ماما فجر کو کال کرتی ہے، اس سے ایکسکیوز کرتی ہے، سوری کرتی ہے اپنے رویے کی کہ کس طرح سے اس نے اس پہ شک کیا اور اس کو ڈانٹا، اسے باتیں سنائی اور اسے شیر سے دور رہنے کے لیے بولا۔ وہ اپنی ان سب باتوں کے لیے معذرت کرتی ہے، سوری کرتی ہے فجر سے، لیکن فجر کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ نے تو یہ سب غلط فہمی میں کہا، تو مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی شیر کی ماما فجر سے شکریہ بھی کرتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کے بیٹے کی جان بچا رہی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس کے اپنوں نے اسے مایوس کیا اور وہ فجر جو ہے وہ دشمن کی بیٹی ہو کے کس طرح سے اس کے بیٹے کی جان کو بچا رہی ہے۔ چلیے فرینڈز، چلتے ہیں ڈرامے کے لاسٹ پارٹ کی طرف، لاسٹ سین کی طرف، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کے بابا دوبارہ سے فجر کے کمرے میں آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے شیر کو ڈوز دی؟ تو فجر بتاتی ہے کہ ڈوز تو کوئی اور دیتا ہے، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں فجر کے بابا کہتے ہیں کہ تم بھی اسے ایک ڈوز دیا کرو نا، یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم زیادہ ڈوز اسے دو گی
تو وہ جلدی مر جائے گا اور اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو فجر اپنے بابا کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس طرح کا وہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن فجر کے بابا اسے ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم شیر کی حمایت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو تو مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور فجر کے جو بابا ہیں وہ دو ٹوک الفاظ میں فجر سے کہتے ہیں کہ اس دفعہ اگر تم نے مجھے مایوس کیا تو تم زندگی بھر میرے لیے ترسو گے، میں تمہیں سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یعنی فجر جو ہے کافی مایوس ہوتی ہے اپنے بابا کی باتوں سے، اور اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس کے بابا مان جائیں گے۔ وہ کافی کوشش کرتی ہے اس کے بابا کو سمجھانے کے لیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، کسی کی جان لینا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن فجر کے بابا کے مائنڈ میں تو صرف دشمنی چھائی ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس چڑیل کی وجہ سے، یعنی فجر کی پھوپھی شاہ تاج کی وجہ سے، جو اس نے سب کے ذہنوں میں بھر رکھی ہے صرف اور صرف دشمنی۔ اوکے، تو فرینڈز یہاں پہ ایپیسوڈ کا ہوتا ہے دی اینڈ آج کی ایپیسوڈ کا۔ اب ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا پورا ہفتہ اگلی ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فجر شیر کی ماما کے گارڈز کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کر شیر کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد شروع ہونے جا رہی ہے فجر اور شیر کی کیمسٹری لو سٹوری، جس میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ پہلے بھی یہ ڈرامہ مزے کا چل رہا ہے، لیکن اب مزید اس ڈرامے میں مزہ آنے والا ہے، اچھے اچھے سین آنے والے ہیں۔ کس کس کو انتظار ہے اس ڈرامے کی آنے والے ایپیسوڈز کا، کس کس کو مزہ آیا آج کا ایپیسوڈ دیکھ کے، اور کون کون اس ڈرامے کو آج کو دیکھ کے بورنگ لگا، پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ باقی میرے ریویوز آپ کو کیسے لگے، اپنے ریویوز بتائیے گا۔ میرے ریویوز آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں یہی ہیں کہ آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں جو مین بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو فجر کی ماما ہیں اس کو نہیں دکھایا گیا، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ فجر اور شیر کی ماما کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ دور ہوئی ہے، دونوں کے آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے۔ سیکنڈلی جو ہے وہ شیر کی چھوٹی بہن ہے، اس کے مائنڈ میں بھی شیر کے لیے جو بات ہے وہ بیٹھتی جا رہی ہے کہ واقعی فہد جو ہے وہ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ دو اہم پوائنٹ ہوئے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں، اور جو اچھا سائن تھا ایپیسوڈ کا، جو اچھا سین لگا وہ یہ کہ جب فجر خیالوں میں بھی اس کو شیر کو دیکھتی ہے اور وہ اس کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، ضرور بتائیے گا۔ باقی آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویوز میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، بائے بائے۔